بہت سے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم کورونا سے نجات حاصل کر پائیں گے یا کورونا کب ختم ہوگا۔ اس حوالے سے تمام دنیا میں تشویش پائی جاتی ہے۔ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر دنیا کب اپنی پہلے والی آزاد حالت میں آئے گی اور کیا آئے گی بھی یا نہیں۔ دوستو، میرے لیے یہ سوال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا آپ کل تک زندہ رہ پائیں گے، یا کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کل دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ گو کہ یہ سوال بہت مشکل ہے، لیکن ایک میڈیکل پروفیشنل ہونے کے ناطے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ مریض سے کبھی بھی حقائق نہیں چھپانے، بلکہ مرض کے بارے میں ہر بات تفصیل سے سمجھانی بھی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیشہ میں اپنے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی ہدایات ذہن میں رکھتا ہوں کہ مریض کے سامنے ایک بیڈ نیوز کس طرح بریک کرنی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات کرنے کا ہرگز مقصد نہیں کہ میں کورونا کے حوالے سے کوئی بری خبر سنانے جا رہا ہوں۔ کچھ حقائق ہیں جو آپ دوستوں کے سامنے مجھے رکھنے ہیں۔ اگر آپ ایک میڈیکل پروفیشنل کا جواب چاہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ جی ہاں، بہت جلد ہم کورونا کے مرض سے اور اس کی شدت سے نجات حاصل کر لیں گے، کیونکہ اس کے لیے دنیا بھر کے ریسرچرز، سائنسدان اور ڈاکٹرز دن رات انتہائی انتھک اور مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں تاکہ بہت جلد کوئی ویکسین یا کوئی دوا تیار ہو جائے۔ مگر جب میں دنیا بھر سے آئے ہوئے ڈیٹا اور میڈیکل کی دنیا کی اب تک کی تحقیقات کو دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں جدید قسم کے میڈیکل کے آلات اور سہولتیں میسر ہونے کے باوجود کورونا پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کو اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں اور اپنے ملکوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ مگر یہ باغی اور بے رحم وائرس پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدانوں اور میڈیکل ریسرچرز کا ابھی تک یہی خیال ہے کہ شاید ہمیں تمام زندگی اس بے رحم وائرس کے رحم و کرم پر ہی رہنا پڑے گا۔ دوستو، دیکھا جائے تو ان تمام مسائل میں شاید ہم انسانوں کا بھی بہت بڑا کردار نظر آتا ہے۔ ہم نے بحیثیت ایک گلوبل فیملی اپنی ذمہ داریوں کو پچھلی کئی دہائیوں سے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ کیوں ہم کورونا جیسی مہلک بیماری کو آج کے ترقی یافتہ دور میں رہ کر بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ ہر طرح کی ادویات، حفاظتی تدابیر آخر کیوں فیل ہو رہی ہیں۔ آپ بھی ان حقائق پر غور کریں اور مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستو، آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ بھی ان حقائق سے ایگری کرتے ہیں جو کہ کورونا کے پھیلاؤ کا باعث بنے ہیں، اور اگر ان حقائق اور مسائل کا جلد سدباب نہ کیا گیا تو شاید ہمیں کئی دہائیوں تک کورونا کے ساتھ ہی انتہائی پیچیدہ اور مشکلات سے بھرپور زندگی گزارنا پڑے۔ اگر آپ دنیا بھر کے اعداد و شمار اور ڈیٹا پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم لوگ انتہائی غیر صحت مند کھانوں اور خصوصاً فاسٹ فوڈز، کولا بیوریجز، پروسیس فوڈز وغیرہ کا نہ صرف استعمال کر رہے ہیں بلکہ ان غیر صحت مند اشیاء پر ہم بڑی رقمیں برباد کر دیتے ہیں، لیکن اپنی صحت پر شاید اس سے کئی گنا کم خرچ کرنے پر بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ حکومتوں کی پرائرٹیز میں بھی صحت کا نمبر بہت نیچے ہے۔ پھر دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی، درختوں اور جنگلات کی کٹائی اور گلوبل وارمنگ کی تباہ کاریاں بھی کورونا اور کورونا جیسی بے شمار پیچیدہ اور نئی بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں۔ آج کے انسان کا نیچرل امیونٹی سسٹم ان تمام عوامل کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ اگر ابھی بھی دنیا بھر کے لوگوں نے اپنے ان ہیلدی لائف سٹائل کو نہیں بدلا اور صحت سے متعلق ریسرچ پروجیکٹس پر ضروری رقم خرچ نہیں کی یا صحت کو پرائرٹی کے طور پر نہیں لیا گیا تو کورونا جیسی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب ذرا دنیا بھر کے انتہائی قابل اور ریسرچرز اور میڈیکل پروفیشنلز کی باتیں بھی نوٹ فرمائیں کہ وہ کورونا کے جلد ختم ہونے یا نہ ختم ہونے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر سائمن کلارک، جو کہ یونیورسٹی آف ریڈنگ میں سیلولر مائکرو بایولوجی کے پروفیسر ہیں، کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کے شدید پھیلاؤ کی وجہ سے اب یہ وائرس ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہی رہے گا، لیکن ممکن ہے کہ یہ وائرس مستقبل میں ہمارے ساتھ کوئی علامت ظاہر کیے بغیر ہی چلتا رہے۔ مائیکل ہیڈ، جو کہ ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی میں گلوبل ہیلتھ کے شعبہ میں
سینئر ریسرچ فیلو ہیں۔ ان کے مطابق ناول یا نئے کرونا وائرس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ جس انداز سے یہ وائرس پھیلا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتنی تباہی پھیلائے گا، لیکن پھر بھی انہیں امید ہے کہ اگلے چند ماہ میں اس کے کیسز کم ہو جائیں گے۔ لیکن سردیوں میں ایک بار پھر اس بیماری کی ایک نئی لہر آ سکتی ہے، جس سے صحت کے نظام پر ایک دم سے بوجھ پڑنے کا اندیشہ ہے۔ مائیکل ہیڈ نے یہ بھی کہا کہ اسمال پاکس، پولیو اور میزلز یعنی خسرے کی بیماریاں بہرحال دنیا میں کسی نہ کسی حد تک ویکسین کے ذریعے کنٹرول کی جا چکی ہیں، لیکن کیا ہم کرونا وائرس کو بھی ویکسین کی مدد سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ویکسین بن بھی گئی تو کیا وہ طویل مدت تک لوگوں کو اس وائرس سے بچاؤ میں مدد دے گی؟ اور کیا دنیا میں ویکسین بننے کے بعد اس کی مانگ کے مطابق ویکسین دستیاب ہوگی؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی ہم HIV یعنی ایڈز کی ویکسین بھی دریافت نہیں کر سکے، اور اس بات کو بھی تقریباً 40 سال گزر چکے ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ناول کرونا وائرس کے خلاف بننے والی ویکسین کو مارکیٹ میں آتے 1 سے 1.5 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے، اور دوسرے ویکسین کے ٹرائلز میں کہیں بھی کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ ممکن ہے دنیا میں کہیں کوئی ملک کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کر لے جس سے بیماری کو کنٹرول کرنا دنیا کے لیے آسان ہو جائے، لیکن فی الوقت ایسا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ پرانی اور نئی ادویات پر تیزی سے کام ہوا ہے، اور بہت ہی کم وقت میں کیے جانے والے ٹرائلز نے بیماری کی مختلف جہتوں کو سمجھنے اور اسے انجام تک پہنچانے میں ڈاکٹرز کی بہت مدد کی ہے۔ لیکن ابھی بہت سفر باقی ہے۔ اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ آج نہیں تو کل ہم یا ہماری نسلیں اس سیاہ تاریک رات کو یاد کیا کریں گے، اور نسل انسانی اپنی بقا کی جنگ کے ان لمحات کو بہادری سے اپنی داستانوں میں زندہ رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔